آج پیر کے دن کا سب سے طاقتور عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگی ہوں۔ آج 16 رمضان المبارک پیر کے دن کا وہ بابرکت دن ہے۔ یہ ماہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ہے اور یہ آج کے دن کا خاص عمل ہے۔ جو شخص بھی یہ عمل کر لیتا ہے اس کی آج 70,000 حاجتیں پوری ہوتی ہیں، اور ایک حاجت یہ ہے کہ اگر وہ اپنے لیے اللہ کی بارگاہ سے گھر مانگے تو اللہ گھر عطا فرما دے گا، یعنی کہ یہ ایک حاجت ہے۔ اسی طرح کی اگر 70 حاجتیں بھی بندے کی ہوں تو وہ اللہ پوری فرما دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی حاجت یہ ہے کہ پورا سال وہ بندہ خوشحال رہتا ہے اور اس کے گھر والے خوشحال رہتے ہیں۔ جس گھر میں بھی یہ عمل کیا جاتا ہے، دیکھیں ماہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ہے۔ آپ اگر ابھی تک ماہ رمضان المبارک کی برکتیں حاصل نہیں کر سکے کیونکہ 14 روزے گزر چکے ہیں، آج 15واں روزہ ہے، آج اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں انشاءاللہ پورے مہینے کی برکتیں آپ کو نصیب ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ کی رحمتیں تمہارے اوپر موسلا دھار بارش کی طرح برسیں گی، کیونکہ یہ مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک بہت بڑی عظیم نعمت ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوار و برکات کا سیلاب آتا ہے، اور جس نے ابھی تک وہ برکتیں حاصل نہیں کی تو ناظرین جلدی کریں، اس عمل کو ضرور ایک مرتبہ کر لیں۔ دیکھیں یہ رب کی رحمت کا خاص مہینہ ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے اس عمل کی ترتیب کو ذرا توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے۔ روزہ ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جو اچھے اعمال کرے گا اسے جنت ملے گی۔ اللہ نے فرمایا اس میں نہریں جاری ہیں جو جنت اس بندے کو دی جائے گی جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اعمال صالح کے نتیجے میں جنت حاصل ہوتی ہے۔ نماز پڑھیں تو جنت ملتی ہے، حج کریں تو جنت ملتی ہے، زکوٰۃ دیں تو جنت ملتی ہے، مگر روزہ وہ عبادت ہے جس سے جنت والا خود ملتا ہے، خود مالک حقیقی مل جاتا ہے۔ اس لیے جس کو رب مل جاتا ہے اس کو سب کچھ مل جاتا ہے۔ اس لیے یہ عمل ایسا ہے کہ اگر آج کے دن آپ کر لیتے ہیں تو اللہ اس عمل کی بدولت آپ کو وہ سب کچھ عطا فرما دیتا ہے جس چیز کی آپ تمنا کرتے ہیں، جس چیز کی آپ آرزو کرتے ہیں، جس چیز کی آپ خواہش کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے تمہیں مل جاتی ہیں۔ اب سب سے پہلے آپ نے صرف اور صرف 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ درود پاک پڑھ کر آپ نے اس عمل کا آغاز اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے کہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورہ مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ عمل بڑا پر تاثیر ہے، اس کی تاثیر اور طاقت اتنی ہے کہ بندہ جب عمل کرنے بیٹھتا ہے عمل بعد میں ختم ہوتا ہے، بندے کی حاجتیں اللہ پہلے پوری فرما دیتا ہے اور پھر اس عمل کے کرنے والے کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ دیکھیں اس کو اللہ تعالیٰ کیسے ملتا ہے۔ اس عمل کے کرنے والے کو ایک مرتبہ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے جواہرات اپنے جرنیلوں کے سامنے پھینکے، فرمایا کہ چن لیجئے، اور خود آگے بڑھ گیا۔ دور جا کر واپس دیکھا تو ایاز جو اس کا وزیر تھا گھوڑے پر سوار پیچھے آ رہا ہے۔ پوچھا ایاز یہ کیا ہے؟ کیا تجھے موتی اور جواہرات نہیں چاہیے؟ ایاز نے عرض کی جو موتیوں کے طالب تھے وہ موتی چن رہے ہیں، مجھے موتی نہیں موتیوں والا چاہیے۔ اس لیے اس سلسلے میں حدیث پاک بھی ایک بتاتی ہوں اور عمل بھی اسی کے اندر بتانے کی کوشش کرتی ہوں، اور آپ کو عمل بالکل ایک ایک لفظ کر کے سمجھاؤں گی حتیٰ کہ اس عمل کی برکت سے کوئی شخص بھی محروم نہ رہے۔ حضرت ربی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے جلیل القدر پیارے صحابی ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے حضور علیہ السلام کو وضو کروایا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ربی مانگ، کیا مانگتا ہے؟ جو مانگے گا تجھے عطا کر دوں گا۔ سبحان اللہ، حضرت ربی نے مانگا تو کیا مانگا؟ عرض کیا جنت میں بھی آپ کا ہی ساتھ مانگتا ہوں جیسے دنیا میں آپ کے ساتھ ہوں، اور آپ کا مجھے ساتھ ملا ہوا ہے۔
ہے اسی طرح جنت میں بھی آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ تو آج جسے رب فرمائے کہ ہے کوئی میرا بندہ مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کر دوں، کوئی میرا بندہ بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، کوئی رحمت کا سوال کرنے والا میں اس پہ اپنی رحمتوں کا نزول کر دوں، کوئی مجھ سے کرم مانگنے والا میں اس کے اوپر کرم کر دوں، کوئی میری بارگاہ سے روزی مانگنے والا میں اس کے رزق میں اضافہ کر دوں، کوئی مجھ سے اولاد مانگنے والا میں اس کو اولاد عطا کر دوں۔ یعنی رب خود فرما رہا ہے یہ کیونکہ ایک ایسی عبادت ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اے بندے تو مانگ مجھ سے، تو جو مانگے گا تجھے عطا کر دوں گا۔ اس لیے اس عمل کی ترتیب کو آپ نے توجہ سے سمجھنا ہے۔ اب ناظرین آپ نے کرنا کیا ہے، درود پاک آپ نے پڑھ لیا جتنی تعداد میں نے آپ کو عرض کی ہے، کوشش کریں درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے اچھا ہے، ورنہ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا جو بھی درود پاک آپ کو آتا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو 3 بار پڑھنا ہے۔ جب اس عمل کو کرنا ہے تو اپنی حاجت، اپنے مقصد کو اپنے تصور میں رکھنا ہے۔ جو بھی آپ کی آرزو ہے، جو بھی آپ کی تمنا ہے، جو چیز بھی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کے پاس اپنا گھر نہیں تو گھر کا تصور کریں۔ اگر آپ کے کسی کاروبار میں رکاوٹ ہے تو کاروبار کی رکاوٹ کو دور کرنے کا بھی تصور کریں۔ جتنی حاجتیں ہیں تمام کو تصور میں لا کر آپ اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کریں۔ انشاءاللہ یہ عمل کرتے ہی آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ صحابی رسول حضرت ابو زید بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رات کا وقت تھا، میں پیارے آقا کے ساتھ مدینہ منورہ کی گلی سے گزر رہا تھا۔ اچانک ایک گھر سے آواز آئی۔ ایک صحابی تہجد کی نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ اسے سن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہر گئے اور فرمایا کہ سورت کو سنو، اور سورت کو میں نے بھی سنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی سنا۔ جب صحابی نے سورت مکمل کی، اللہ پاک کے آخری نبی نے ارشاد فرمایا، قرآن میں اللہ نے اس جیسی کوئی اور سورت نہیں نازل فرمائی۔ یہ وہ سورت ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کا ذکر کیا ہے، برکتوں کا ذکر کیا ہے، اخلاص کا ذکر کیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا ذکر کیا ہے۔ اس لیے ناظرین یہ ایسی سورت ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بندے کے اوپر خوب برسنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام آسمانی کتابوں کے پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور یہ وہ سورت ہے جس کا ایک رکوع ہے، اس کی 7 آیات ہیں، 27 کلمات ہیں، 140 حروف ہیں، اور یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ ابلیس 4 مرتبہ چیخیں مار کر رویا ہے، یعنی شیطان 4 مرتبہ چیخیں مار کر رویا ہے۔ ایک مرتبہ جب اس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی، دوسری مرتبہ جب اسے زمین پر اتارا گیا تو وہ چیخیں مار کر رویا، تیسری مرتبہ جب اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی اور آپ نے اعلان نبوت فرمایا، وہ چیخیں مار کر رویا، اور چوتھی مرتبہ جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی تو اس وقت انتہائی مشقت میں اور خوب دھاڑیں مار مار کر رویا، کیونکہ وہ کہنے لگا کہ اب یہ ایسی صورت نازل ہو چکی ہے جس کے بعد کوئی بھی شخص جہنم نہیں جا سکتا، کوئی مسلمان جہنم نہیں جا سکتا۔ جو شخص اس کو پڑھے گا یہ جہنم کے 7 دروازوں کے لیے اس کی ایک ایک آیت کافی ہو جائے گی، اور پریشانیوں اور غموں کے لیے اور جس بندے نے اس سورہ مبارکہ کو آج کے دن پڑھ لیا، یہ آج کے دن کی سب سے خاص سورت ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے، آپ نے اس کو 3 بار پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سورت عرش کے خزانوں سے نازل ہوئی ہے، اور جو بندہ خزانے حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو خزانے عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کو بھی رب کے خزانے چاہیے تو اس رحمت والی سورت کو آج اس ترتیب کے ساتھ
ساتھ ضرور پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کی وہ سورت پڑھنی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا ذکر کیا ہے، جس کے بارے میں امام جعفر صادق نے فرماتے ہیں لوگوں کے شر سے سورت اخلاص کے ذریعے محفوظ رہو، تم اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے اس کی تلاوت کر کے دم کر دو۔ جب کسی حاکم کے پاس جاؤ تو دیکھ کر اس سورہ مبارکہ کو پڑھو اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ حاکم تمہاری ہر بات کو مانے گا۔ یہ سورہ مبارکہ کے مختلف اعمال اور وظائف میں نے کئی بار بتائے ہیں، لیکن آج جو خاص عمل بتا رہی ہوں، اس خاص عمل کے اندر آپ نے اس سورہ مبارکہ کو جب سورہ فاتحہ کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں، اللہ تعالیٰ کے خزانے اس بندے کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کرم اس پر برسنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی حاجتیں پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے بارے میں امام جعفر صادق بھی فرماتے ہیں جو شخص بھی اس کو ایک سانس میں تلاوت کرے گا اور جو اس کو محبت کے ساتھ پڑھے گا، اس کی رضا کے لیے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ جب کسی سے رب راضی ہو جاتا ہے تو وہ بندہ رب کی بارگاہ سے جو کچھ مانگتا ہے اللہ اپنے اس بندے کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ناظرین، اس سورت مبارکہ کو آپ نے اپنی ہر پریشانی مشکل سے نجات کے لیے آپ نے اس کو آج صرف اور صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 3 بار پڑھنا ہے۔ آپ جتنے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں گے، آپ اپنی حاجت اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر پیش کریں گے۔ کوشش کریں اس عمل کے بعد جو تسبیحات میں آپ کو بتانے لگی ہوں، آپ نے اس پورے عمل کے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، کسی کے ساتھ کلام نہیں کرنا۔ بس جب یہ عمل کرنے کے لیے بیٹھ جائیں، بس خشوع اور خضوع کے ساتھ بیٹھیں، اللہ کی محبت میں گم ہو جائیں، اپنے گناہوں کا مسلسل اپنے ذہن میں تصور لاتے رہیں کہ یا اللہ مجھ سے فلاں بھی تیری نافرمانی ہو گئی۔ یہ وہ صورت ہے جس کو پڑھ کر دم کریں تو بیمار کو بھی شفا مل جاتی ہے، جس کو دم کریں اللہ تعالیٰ اس کو ہر شے سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ جو اس کو پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو ہر چیز اس کو خواب میں بتا دیتا ہے، یعنی کہ اس کو ایسے اچھے خواب آتے ہیں کہ اس کے ذریعے اس کی رہنمائی کر دی جاتی ہے اور اسی طرح جو بھی اس کی مراد ہوتی ہے فوراً پوری ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس صورت کے کئی واقعات ہیں۔ اگر کوئی دشمن ہے تو دشمنی سے نجات مل جاتی ہے۔ کوئی دکان کے اندر اس سورہ مبارکہ کو لکھ کر اپنے پاس رکھ لیتا ہے تو اس میں خوب خیر و برکت آتی ہے۔ اگر کوئی شخص آج لکھ سکتا ہے تو اس سورہ مبارکہ کو ایک بار لکھ کر بھی اپنے پاس رکھ لیں، جب تک یہ رہے گی آپ کے گھر میں خیر و برکت رہے گی۔ ورنہ نہیں بھی لکھ سکتے تو اس عمل کے اندر آپ اس سورہ مبارکہ کو صرف 3 بار پڑھیں گے، لیکن جو صورت میں نے آپ کو بتائی ہے اس کے ساتھ اس کو ملا کر پڑھنا ہے۔ اب یہ آپ کی 2 صورتیں آپ نے اکٹھی ہی پڑھنی ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا ان کے درمیان وقفہ نہیں کرنا، ان کے درمیان آپ نے کسی کے ساتھ بات نہیں کرنی۔ جب عمل کرنے کے لیے بیٹھ جانا ہے، پھر جب تک عمل مکمل نہ ہو آپ نے اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں ہے۔ اب جب عمل مکمل ہو جائے پھر اس کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے ایک بات میری یاد رکھنی ہے، آپ نے اس پر لازمی عمل کرنا ہے اور پھر اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ کیونکہ یہ ماہ رمضان المبارک کا پیر ہے، یہ کوئی عام پیر کا دن نہیں ہے۔ پیر کے دن جو بھی آج عمل کیا جاتا ہے، آج کے دن ہمیشہ کامیابی ملتی ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ وہ آیت مبارکہ کیا ہے؟ جس کے اندر لا الہ الا اللہ بھی موجود ہے، جس کے اندر وہ کلمہ بھی موجود ہے جو زمین و آسمان کے 14 طبقوں سے بھی زیادہ وزنی ہے، اور وہ کلمہ ہے جس کے ذریعے جس کے پڑھنے سے اگر اس بندے کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ وہ کلمہ کون سا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق بیان کرتے ہیں جو شخص بھی اس کلمے کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ 10,000 دنیا کی اور 10,000 آخرت کی پریشانیاں اس کی دور کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ دنیا کی پریشانیوں میں فکر و فاقہ، غربت، تنگ دستی اللہ تعالیٰ
دور فرماتا ہے، اور آخرت کی پریشانیوں میں عذاب قبر ہے جس سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرما دیتا ہے۔ یہ وہ آیت مبارکہ ہے جس کو بڑے بڑے اللہ والوں نے پڑھا، اور جس نے بھی پڑھا ہے وہ ہمیشہ محفوظ ہوا ہے، اور کہتے ہیں کہ اگر بندہ اس کو پڑھ کر اپنے گھر سے نکلے تو 70,000 فرشتے ہر طرف سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور جو اس کو گھر میں داخل ہوتے ہوئے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کے گھر والوں کو محتاجی سے بچا کے رکھے گا، یعنی وہ کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ اور جب کوئی بندہ وضو کے بعد اس کو پڑھے تو 70 درجے اس کے بلند ہو جاتے ہیں۔ اگر رات کو سوتے ہوئے پڑھے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے ساری رات کے لیے مقرر فرما دیتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے یہ کس قدر فضیلت اور عظمت والی آیت ہے، جس کو پڑھنے سے انسان کو لمحہ با لمحہ برکتیں ملتی ہیں، ہر لمحہ اس کے اوپر اللہ کی رحمتوں کے انوار اور تجلیات برستے رہتے ہیں۔ رسول پاک نے فرمایا جس نے فرض نماز کے بعد اس کو پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہوگا سوائے موت کے اور کوئی چیز اس کے اندر رکاوٹ نہیں ہے۔ تو اس کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، جیسے پہلے 2 اعمال آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھے ہیں، اسی طرح اس کو بھی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ آیت الکرسی ہے، آپ نے آیت الکرسی کو پڑھنا ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر موجود ہے۔ اب ان تینوں چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر موجود ہے۔ جو چیزیں میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ سب سے زیادہ عظمت اور فضیلت والی ہیں۔ یوں سمجھے کہ پورے قرآن کا یہ خلاصہ ہے، اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے سب کچھ اس کا ہے۔ یہ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ بھی ہے، اس کا مزید بھی آگے ترجمہ ہے۔ یہ چند الفاظ میں نے آپ کو بتائے ہیں کیونکہ زمین آسمان کا وہ مالک ہے، جو بندہ اس کی بارگاہ سے جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو ضرور عطا کرتا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کو پڑھتے ہوئے آپ نے اپنی تمام حاجتوں کا تصور کرنا ہے۔ یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو آپ نے اس آیت مبارکہ کو صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد اب آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ اس سورت کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا جو شخص اس سورت کی تلاوت کرتا ہے خدا تعالیٰ اسے بہشت کی نہروں سے سیراب کرے گا، اور جو اس سورت کو پڑھتا ہے اللہ اس بندے کو اتنا ثواب عطا فرمائے گا کہ کل قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب سب سے زیادہ وزنی ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی نہر جو کوثر ہے اس سے سیراب فرمائے گا۔ اس لیے جو جنت کی نعمتیں حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اس سورہ مبارکہ کو آج ضرور پڑھے۔ اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کو پڑھنے سے اس کی حفاظت فرماتا ہے، اس کو پڑھنے سے اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، بیماریوں اور مفلسی کو اس کے گھر سے دور کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا، اس کے رزق میں پھر کبھی کمی نہیں آتی۔ اس کو پڑھنے سے غیبی خزانوں سے رزق ملنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا دل منور ہو جاتا ہے، تمام کاموں میں اس کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ ماہ رمضان المبارک کے اس عشرے کی دعا کو پڑھیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اس کو آپ نے مسلسل پڑھتے رہنا ہے، کم از کم اس کو آپ نے 1 منٹ پڑھنا ہے۔ 1 منٹ کے اندر جتنی بھی پڑھی جائے کم از کم 10 بار آپ نے پڑھنی ہے، اور آنکھیں بند کر کے اپنی مشکلات، حاجات، مقاصد کا تصور کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ جو دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ اس وظیفے کی اجازت ہر کسی کو ہے، صرف 1 بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور کم از کم 10 افراد تک صدقہ جاریہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے یہ وظیفہ
वजीफा ये वीडियो किसी जरूरत मंद, किसी हाजत रवा को चली जाती है तो अल्लाह आपको, मुझे, हम सबको इसका बराबर का अजर सवाब और खैर कसीर अता फरमाएगा। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक और बुलंद बारगाह में कबूलो मंजूर फरमाए। दौराने गुफ्तगू कोई गलती कोताही हो गई हो, अल्लाह पाक अपनी शाने करीमी के सदके मुआफ फरमाए। अल्लाह के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। अल्लाह हम सब का हामियो नासिर हो। अल्लाह हाफिज।